السلام علیکم ڈاکٹر انعام، آپ کے پاس دوبارہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہر بار میں یہی کہتا ہوں حاضر ہو رہا ہوں، تو مختلف طرح کے واقعات اپنے ساتھ جو آئے ہیں نا، میرا خیال تھا کہ وہ میں اس کو بتاتا رہا ہوں، کچھ میڈیسن کے بارے میں، اپنے تجربات کے بارے میں۔ آج میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ تو بیسیکلی ہم لوگ پٹھان ہیں، تو سنا یہی اپنے آباء و اجداد سے کہ ہمارے بزرگ جو تھے نا، غزنی اور افغانستان سے مائیگریٹ ہو کے تو ایسٹ پنجاب میں آ کے سیٹل ہوئے تھے، اپنی جاگیریں وغیرہ بنائی انہوں نے، پتہ نہیں کس طرح بنائی اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہوشیارپور ایسٹ پنجاب میں جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد سیٹل ہوئے تھے۔ اور وہاں پہ جو میرے ننیحال تھا سارا، وہ بسی نو ایک جگہ ہے، نویں بسی، اس کو نویں بسی بھی کہتے تھے، اردو میں بسی نو کہتے تھے۔ اور میرے جو دادکے جس کو کہتے ہیں کہ پیٹرنل سائڈ جو تھی نا، وہ کینتھا میں رہتے تھے۔ تو ہمارے بزرگ تھے، بڑے دادا میرے، ان کا بتایا کرتے تھے کہ وہ داؤدزئی تھے، حضرت شاہ محمد صاحب پٹھان تھے، لیکن بہت اچھے عبادت گزار تھے وہ۔ آج وہ ماڈرن اس طرح کے نہیں تھے کہ جی دمال ڈال رہے ہیں اور یہ ہیں، اور وہ کوئی نذرانے وغیرہ وصول کر رہے ہیں۔ صحیح عبادت گزار لوگ تھے، تو بڑے مشہور تھے، لوگ ان کے پاس نیاز مندی کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو فوٹو وغیرہ کھنچانے سے بڑی سخت نفرت تھی اور فوٹو نہیں کھینچنے دیتے تھے۔ ایک بار کسی ہندو فوٹوگرافر نے ان کو، جب انہوں نے سلام پھیرا، اس طرف کو منہ کیا، تو اس نے فوٹو کھینچ لی، تو انہوں نے اس کو دیکھ لیا، تو بڑی ناراضگی کا چہرے پہ اثر آیا اس کا۔ دادا تو میرے کہتے تھے کہ پھر وہ لے کے بھاگ گیا وہاں سے، لیکن اس کا کوئی انجام بہت اچھا نہیں ہوا، کہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے مصوری کو اور تصویر وغیرہ کھینچنے کو۔ تو خیر یہ بات ان کی آگے، دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی میں سے ہمارے یہاں پہ بھی قریبی بعید ماضی میں ہماری ہوش میں ہم نے ان کو بڑی بار دیکھا ہے۔ تو پاک پتن میں سیٹل تھے، میاں صاحب ان کو چھوٹے میاں صاحب کہتے تھے۔ ان کا مزار بھی اب بابا فرید کے ان کے پاس ہی ادھر ہے۔ تو ان کی اولاد میں سے میاں جو محمود احمد خان ہیں، یہ ایم این اے رہے، ان کی آگے بیٹی عامرہ خان بھی ایم این اے رہی ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ ہمارے شریف صاحب تھے، جو ان کے نواز شریف اور شہباز شریف کے، شاید وہ ان کے مریض تھے، مگر مجھے اس کا شور نہیں ہے، نہ میں نے کس سے پوچھا نہ کس نے بتایا، میرا خیال ہے کہ وہ تھے۔ تو ان کے جو نانا تھے نا، میں نے بتایا ان کی دو بیٹیاں تھی، ایک میں سے یہ میاں صاحب تھے، ان کو چھوٹے میاں صاحب ہم کہتے تھے، اور جن کی بیٹیاں ان کو بڑے میاں صاحب کہتے ہیں۔ ان کا مزار مجھے کہیں سے تصویر مل گئی تو میں آپ کو وہ بھی اس کے اندر شیئر کروں گا۔ تو دوسری بیٹی میں سے میرے نانا تھے اور میری دادی، اور ایک اکرام صاحب، وہ اٹامک انرجی والے، بڑا مشہور، انہوں نے بڑا پاکستان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اٹامک انرجی میں، اور یہ جو ایٹم بم کی مینوفیکچرنگ کے ساتھ سارا ان کی بڑی ایسوسیشن لمبی رہی قدیر احمد خان کے ساتھ۔ تو جو کنسرن لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا کہ ہمارا وہ اس طرح کا دادا میرے کہا کرتے تھے کہ یہ جب اولیاء کرام آپ کے خاندان میں آتے ہیں تو ان کا جو فیض جو ہے نا، وہ 7 جنریشن تک رہتا ہے۔ اب وہ ہم تو آرڈنری لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی وہی روز گناہ کرتے ہیں، روز معافی ہم مانگتے ہیں، ہمارا تو اس طرح کا سلسلہ ہے۔ بزرگی والی بات ان کی تھی، تو وہ ادھر ہی رہ گئے، ظاہر ہے پارٹیشن کے وقت سارے کے سارے کچھ زندہ بچے وہ واپس آ کے ادھر سیٹل ہو گئے۔ تو ہم لوگ بھی ادھر ایسٹ پنجاب سے نکل کے ادھر اس پنجاب میں آ گئے، کوئی ساہیوال میں میرے سارے ننیحال والے تھے، اور پاک پتن میں میرے سادے دادا وغیرہ سیٹل تھے۔ تو ہمارے ذہن میں شروع سے ان کو بزرگوں کا نام وام دادا وغیرہ لیتے رہتے تھے، یاد بھی تھا، تصویر بھی ان کی ایک دیکھی ہوئی تھی، ایک ان کئی جگہ پہ تھی۔
بے شک پسند نہیں کرتے لیکن ایک باری کھینچ لی کی. تو اس سے ریلیٹڈ میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے. میں وہاں پہ تھا، یہ ارلی 90 کی بات ہوگی. تو ہم لوگ پہلے کنگ خالد ہاسپٹل میں اندر رہتے تھے، وہاں پہ بڑا اچھا اکوموڈیشن ہوتی تھی. جرمن چھوڑ کے گئے تھے اس کو، اور ہمیں وہاں پہ جب گئے تو وہیں پہ ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہوا. 2-3 کمروں کا ہوتا تھا، ہر چیز ضرورت کی موجود ہوتی تھی. اور یہ گیٹڈ کمیونٹی تھی، اس میں کوئی ویسے بھی ادھر سیفٹی تو بہت اچھی ہے. ادھر کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ڈاکہ مارے گا یا ایسے کوئی چوری چکاری ہوگی. لیکن ہم اس میں رہتے تھے تو ہمیں نارملی سیلری کے اندر نا وہ 2 چیزیں ٹرم استعمال کیا کرتے تھے، بدل نقل. ٹرانسپورٹیشن الاؤنس ملتا تھا وہ، اور اس کے بعد پھر ایک بدل سکن ہوتا تھا، یعنی اکوموڈیشن الاؤنس. نارملی 3 سیلریز وہ دے دیا کرتے تھے آپ کو اس کے لیے، اکوموڈیشن کے لیے سال میں. تو اندر جب ہم تھے تو ظاہر ہے کنگ خالد میں تو ان کی اکوموڈیشن تھی چھوٹی سی بے شک، لیکن وہ سارا کٹ جایا کرتا تھا. ہمارے ڈاکٹرز کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم باہر رہیں جا کے، وہاں پہ ذرا آسان تھا اور پیسوں ویسوں کے چکر میں ہوتے تھے کہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں. 1-8 سیلری 1.5 میں پورے سال کا وہ خرچہ اس کا نکل آتا تھا. تو ہم بھی پھر کنگ خالد کے بعد کچھ دیر کے بعد انہوں نے آپشن دی تو ہم باہر شفٹ ہو گئے. جو گھر میں شفٹ ہوا تو میں تھی، وائف میری اور 2 بیٹے تھے. تو میں نے اس گھر میں تھوڑا سا کچھ مسائل تھے، مجھے اس کا ایکسپلین کرنا سمجھ نہیں کیسے آتے تھے. کہ بیٹے تھے ٹوائلٹ جاتے تھے، جا کے تو آواز دیتے تھے کہ جی یہ ادھر سے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. تو وہ ایک روشن دان سا ہوتا تھا اوپر ٹوائلٹ کے اندر، تو ہم جاتے تھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس کے پیچھے بالکل خالی جگہ تھی، اور وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے 2 فلور اوپر تھا وہ. تو اس کے نیچے سے کوئی چڑھ کے آ کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے، ہمارے ذہن میں تھا کہ کچھ پرابلم ہے. ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہنا کہ یہ دیکھ رہا ہے باہر سے. تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں تھا، تو ہم کہتے تھے دعا وعا پڑھتے تھے اور جو چیزیں کر سکتے تھے کریں. تو واقعہ یہ ہے کہ میں ایک بار ہوش و واس میں، دن کا ٹائم تھا اور میں اپنے کمرے میں تھا، تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آ کے نا دبوچ لیا ہے. اب وہ دبوچنے والی چیز ایسی ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. آکٹوپس کے 8 ہوتے ہیں، تو یہ لگتا تھا جس کے اس کے ہزاروں اس کے لمز ہیں، اور اس نے سر سے بالوں سے لے کے نیچے ناخن پاؤں تک اس نے ایسے جکڑا ہے نا، کچھ جیسے کوئی بولنے کی سکت نہیں رہی، اور کوئی ساری چیز جیسے پیرالائز ہو جاتی ہے، اور صاف لگتا ہے کہ اس نے کسی نے چیز نے دبوچ لیا اسے. اب وہ میرے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے، کبھی نہیں میرے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ یہ کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے سوچا، میں کیا آیا ذہن میں کہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں، وہ لمبی تھی. تو پھر میں نے نا، میرے ذہن میں آ گیا بڑے میاں صاحب کا چہرہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ میں نے ان کو چہرہ جیسے ہی میرے ذہن میں ان کو لے کے آیا ہوں، اس چیز نے اس بری طرح مجھے چھوڑا ہے نا، جیسے اس کو کوئی 2 لاکھ وولٹ کا کرنٹ لگاؤ. اس نے ایسے کر کے مجھے چھوڑا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں بالکل وہ چیز غائب ہوگی. نہ تو پہلے مجھے نظر آئی ہے، نہ جاتے ہوئے نظر آئی ہے. ایسے لگا جیسے دبوچا ہے، اور کچھ سیکنڈ میں نے ان کا چہرہ ذہن میں آیا میرے ان کے. تو اس بری طرح وہ چھوڑ کی چیز بھاگی ہے نا، کہ مجھے اب تک بڑی حیرانی ہے. میں اس کا مجھے ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے وہ کیا تھا. تو ہم لوگ شک ہی رہتا ہے کہ ہم لوگ سارے شروع سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کہتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کبھی دیکھے ویکھے نہیں ہے، لیکن کنونشنلی چلا آ رہا ہے. ہمیں کبھی سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی یہ چیز، لیکن ہم کہتے ہیں بزرگوں نے کہا ہے، ہمیں بتایا گیا تو ہم نے پڑھنا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی یا نہیں ہے، ایسے ہی باتیں بنی ہیں، لیکن ایکچولی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب میرے پاس اور ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے کہ اس نے ایسی چیز ہے جس کے آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں لاکھوں پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، اس نے مجھے پکڑا ہے. نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح ایک سیکنڈ سے بھی جیسے ہی میں نے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کا چہرہ
ذہن میں لے کے آیا ہوں وہ مجھے ایسے چھوڑا اس نے نا جیسے کوئی آپ کرنٹ لگتا ہے جیسے اس کو، اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے اس کے اندر شڈرنگ سی ہوئی ہے، ایسے کر کے اسے چھوڑ کے بھاگی۔ تو میں نے کہا یہ واحد واقعہ میری زندگی میں ایسا ہے جو کہ مجھے آج تک یاد ہے، اتنے 1990 کا 1 یا 2 کا واقعہ ہوگا، تو مجھے اب تک بھولتا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو لہٰذا میرے ساتھ ایک واحد ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے۔ بچے بھی کہتے تھے یہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے، کچھ ادھر سے جھانک رہا ہے، اور بغیر اس کے کوئی جھانکنے کے ان کو لگتا تھا بچوں کو شاید وہ چیزیں نظر آتی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بزرگان دین ہمارے لیے بڑا روشنی کا سبب ہے، ان کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے آج آپ کو میں یونیک سی چیز بتاتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ، اور یہ دن دہاڑے ہوا ہے، روشنی میں ہوا ہے، کمرے میں ہوا ہے، اس لیے میں تو کیونکہ یہ کوئی میں نے سنی سنائی ہیر سے نہیں ہے، تو بس آپ اپنا اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔